محمد نبينا وأمه آمنة محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاجیوں کو روکنے کے لیے مشاورت. انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آ پڑی اور آن کھڑی ہوئی. ابھی کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو کھلم کھلا چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا. قریش کو معلوم تھا کہ عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کا اثر نہ ہو. چنانچہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے، مشاورت کے لیے ولید ابن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دشمنان دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دشمنان اسلام جو ہے یہ اکٹھے ہوتے رہے اور ایک بات پر الکفر ملت واحدہ، ایک بات پر اکٹھے ہو کر یا ایک پوائنٹ آف ویو بنا کر اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرگرم عمل رہے. اسی طرح آج بھی جو ہے یہ صورتحال ہے. اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے اب یہ ایک مشترکہ پروپوگنڈے کے لیے جس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ولید ابن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ ایک پوائنٹ آف ویو بنا لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے ایک معاشرے کے دشمن کے طور پر، جادوگر کے طور پر ان کافروں نے پیش کیا. اور آج بھی مسلمانوں کو معاشرے کے دشمن کے طور پر الفاظ بدل دیے گئے. آج مسلمانوں کو جادوگر کی بجائے دہشت گرد کے نام سے جو ہے ان کے خلاف پروپوگنڈا کیا جاتا ہے. تو یہ اہل باطل کی پرانی روش ہے، پرانا طریقہ کار ہے کہ حق کو دبانے کے لیے اس کے خلاف جو ہے پروپوگنڈا کرتے ہیں. تو ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو. خواہ تمہارا ایک ہی آدمی، تو یہ نہ ہو کہ خود تمہارا ایک ہی آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے. انہوں نے کہا آپ کہیے. لوگوں نے کہا، اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو، میں سنوں گا. اس پر کچھ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے. تو ولید نے کہا نہیں واللہ وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان جیسی قافیہ بندی، نہ تک بندی، نہ قافیہ گوئی. لوگوں نے کہا اچھا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے. ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، نہ پاگل جیسی کیفیت ہے اس میں، اور نہ دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ بہکی بہکی باتیں. لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے. ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں شاعر کی تمام اقسام، رجز، مقبوض، مبسوط، سارے اصناف سخن معلوم ہیں، لیکن اس کی بات بہرحال شعر نہیں. لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے. ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو دیکھا ہے. یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ ان کی طرح گرا لگاتا ہے. لوگوں نے کہا ہم کیا کہیں. ولید نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات بڑی میٹھی اور شیریں ہے، اس کی جڑ بہت مضبوط اور پائیدار ہے، اس کی شاخ ثمرآور اور پھلدار ہے. تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ سب سے مناسب بات یہ ہے کہ کہو کہ وہ جادوگر ہے. اور اس نے ایسا کلام پیش کیا جو جادو ہے، جس سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، شوہر بیوی میں، کنب قبیلے میں، رشتہ دار خاندان میں پھوٹ پڑ گیا. آخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے. اب دیکھیے یہ ساری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، اور اس طرح دیگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپوگنڈے کے لیے یہ ان کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور اتفاق جس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ جادو ہے، اور یہ جادو کیسا، جیسے جادو جو ہے اس کے ذریعے سے تفریق ہو سکتی ہے، رشتہ داروں کے درمیان اختلاف پڑ جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ جو جادو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں بقول ان کے، تو یہ باپ بیٹے، بھائی بھائی اور رشتہ داروں کے درمیان جو ہے اس سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لے کر آئے تھے، لیکن کلام لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن کافروں نے اس کو جادو قرار دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات پھیلا رہے تھے، لیکن کافر جو ہے اس کو جادو کا نام دے رہے ہیں. تو اس لیے اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اس پہلو کو پیش نظر رکھیں. آپ حق بات کر رہے ہیں
لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے. آپ اللہ کا کلام سنائیں گے، لوگ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جادو سناتا ہے اور جادو پھیلاتا ہے، تو ایسے بات بھی کہی جائے گی. آپ لوگوں کو امن کی دعوت دیں گے، آپ کو کہا جائے گا کہ یہ دہشت گرد. آپ معاشرے میں امن و سکون کے لیے کوشش کریں گے، کہا جائے گا یہ معاشرے میں فساد پھیلاتا. تو کفر کا پروپیگنڈا جو ہے اور اہل باطل کا پروپیگنڈا وہ ہر وقت اور ہر زمانے میں جاری رہا ہے. اس حوالے سے بعض روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے. اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو. پھر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی یہ رائے پیش کی. اور ولید کے متعلق سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے چند آیات میں اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. اس نے سوچا، اندازہ لگایا، وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکوڑی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا. آخر کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آیا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے. تو جب یہ قرارداد طے پا چکی تو اس پر عملی کارروائی کے لیے کچھ کفار مکہ حاجیوں کے راستے میں مختلف جگہوں پر بیٹھ کے تاکہ گزرنے والوں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرتے رہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے خطرہ تھا اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے انہوں نے حاجیوں کے راستے پر لوگ بٹھا دیے کہ پہلے ہی ان کو یہ خبردار کر دیا جائے کہ اس شخص کی بات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ان کی بات نہیں سننی. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں پر اور عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں تشریف لے جاتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دعوت کے معاملے میں کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کر، ان کے لوگوں کے ڈیروں پر جا کر، جس جگہ لوگ موجود ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی دعوت لے کر وہاں پہنچ جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر پہنچ رہے ہیں، پیچھے ابو لہب آپ کا چچا آپ کے پیچھے کہتا ہے اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا اور بددین ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رکاوٹ کا سامنا ہے کہ آپ اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور آپ کا اپنا رشتہ دار آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور آپ کی دعوت کو جو ہے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہا ہے. تو بہرحال اس ساری کوشش کا جو کفار نے کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جب حج کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو تمام لوگوں کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے. اور یوں کافروں کے ذریعے سے، ان کے اس طریقہ کار کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروپیگنڈا کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پورے عرب میں اس کا چرچا پھیل گیا. تو بہرحال بعض دفعہ جب کسی کے خلاف جو ہے کوئی بھی شر کا کام کیا جاتا تو اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر بھی برآمد ہو جاتی. تو شر یہ تھا اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں بھی تھا ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو گیا. جیسے 9/11 کے بعد پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام کا نام ضرور لوگوں تک پہنچ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت یہ جو ہے تمام عرب میں پھیل گیا. کیا اس کے نتائج نکلے اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ قدم بقدم آگے بڑھی، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ایپیسوڈز میں جو ہے ہم مزید گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.